نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ 65 سے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفى بربک وکیلا۔ ان بے شک عبادی میرے بندے، عباد عبد کی جمع یا متقلب، عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا تیرے لیے، لا لیے کا تیرے، علیہم ان پر، سلطان کوئی زور۔ پچھلی آیت میں شیطان کے فتنوں کے بارے میں پڑھا، شیطان کس کس طرح سے ٹریپ کرے گا انسانوں کو۔ مسلمانوں کو کس طرح سے اپنے چال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، اور ہم نے ڈیپلی ڈسکس کیا کہ اس کی چالیں بہت ہی عجیب، کمپلیکیٹڈ ہیں۔ انسان جتنا بھی بچنا چاہے انسان بچ نہیں پائے گا، لیکن جو ضبط نفس رکھتا ہو اور جس کے اندر جہاد کرنے کی طاقت ہو شیطان کے خلاف، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہہ دیا ان عبادی میرے بندے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے، لڑائی کرنے والے نفس کے ساتھ اللہ کی پسندیدہ بندے۔ کہتے ہیں اللہ لیس لک علیہم سلطان، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تو ان کو غلط راستے میں نہیں لے کے جا سکتا، تو ان کو بھی جا کے غلط باتیں کہے گا اور ڈیموٹیویٹ کرے گا، نیکیوں کی طرف موٹیویٹ کرے گا برائیوں کی طرف۔ لیکن میرے بندے میری رحمت کی وجہ سے تیری اس کوشش کو ناکام کر دے گی۔ یہاں پہ سوال یہ ہے، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندوں میں، یا پھر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن پر شیطان کا بس چل جاتا ہے؟ ایک بار غور کریے، یہ بات میں جان کے ہم نے دیکھنا ہے نا، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے رب آپ کا وکیلا، کارساز۔ وکیل وکالت کرنے والا۔ اللہ کہتے ہیں مطلب کسی بھی چیز سے جنگ ہو رہی ہو نا، تو ہمیں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وکیل کو ہم ہائر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کا وکیل کون ہوتا ہے؟ رب العالمین۔ اللہ کے بندوں کا کارساز کون ہوتا ہے؟ ان کا کیس کون لڑتا ہے؟ رب العالمین۔ لیکن عبادی اللہ کے بندے
کون سے بندے ہیں؟ جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے برائیوں کو چھوڑتے ہیں، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جو اللہ کی رضا کا خیال رکھتے ہیں، اس کو قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اللہ بھی ان کا وکیل بن جاتا ہے۔ جس کو اللہ کی وکالت مل جائے وہ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، آخرت میں تو اس کی کیا ہی کہنا۔ ٹھیک ہے؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، اس لیے ہمیں ریلیکس رہنا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی کیٹیگری کے لوگ بھی شامل ہیں، شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر ربکم رب تمہارا۔ اب وکیل کی ڈیفینیشن، وکیل رب ہے۔ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ اس کے کارنامے کیا ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کو کیس لڑنے کے لیے ہائر کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی پہلے کیسز میں اس نے کیا کیا کیا، اس کے کیسز کیسے ہوتے ہیں، صحیح لڑتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارے حق میں بات کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے اچیومنٹس کیا ہیں، اس کی ڈگری وغیرہ ہر چیز چیک ہوتی ہے، پھر اس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اللہ یہاں پہ اپنی ڈیفینیشن سے بتا رہے ہیں، کہا وکفا بربک وکیلا، اور ساتھ بتایا، یعنی بتایا کہ تیرا رب تیرا وکیل ہے، تیرا لائر ہے، وہ تجھے تمہارے آگے کھڑے ہونے والا ہے، تمہیں سنبھالنے والا ہے، شیطان کے آگے ڈال بن کر اپنی رحمتوں کو رکھنے والا ہے۔ اب وہ رب کون ہے؟ رب کی کچھ اچیومنٹس بھی تو ہونی چاہیے، کوئی کارنامے بھی تو ہونے چاہیے، اس کے بارے میں اور بھی تو انفارمیشن ہو۔ ربکم الذی، رب تمہارا، کون سا رب؟ وہ رب یزجی جو چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، باہری سمندر میں۔ رب کون ہے؟ جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے۔ آپ کہیں گے رب کی ڈیفینیشن سمندر میں کشتیاں چلانے کی بات سے کی جا رہی ہے، تو غور کیجئے سمندر میں کشتی کا چلنا کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز اور ان کے اندر اتنے ٹن سامان ہوتا ہے، اور وہ سمندر کے اندر نہیں ڈوبتے، پانی کے اوپر رہتے ہیں۔ اس میں کوئی حکمت نہیں۔ اگر انسان کو پھینکا جائے تو انسان نہیں تیرتا، انسان اندر ڈوب جاتا ہے۔ ایسی بات ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی دریا میں گر جاتا ہے، نہر میں گر جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تیرتا تو نہیں ہے، کیا کرتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ کی قدرتیں، کہ جب وہ اتنے من کشتی، پہلے زمانوں میں تو کشتیاں چھوٹی چھوٹی تھی، اب تو بحری جہاز ہے، وہ نہیں ڈوبتے، کیا کرتے ہیں؟ تیرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہواؤں کو، اس ہوا نے کشتی کو، بحری جہاز کو مسخر کر رکھا۔ اور یوز جی جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلانا، اور ازجا کہتے ہیں کہ فلاں نے اونٹ کو آہستہ آہستہ ہانکا، بادلوں کو آہستہ آہستہ چلانے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور فلک جو ہے نا، بڑی کشتی یعنی بحری جہاز،
ان سے مراد کیا ہے؟ بحری جہاز، بڑی کشتی. ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب، تمہارا لائر تو وہ ہے جو کشتیاں چلاتا ہے سمندر میں. لتبتغوا، ریزن کیا ہے کشتیاں سمندر میں وہ سفر کرنے کی؟ من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد تجارت کا نفع، یا جہاز پر سامان لاد کے جو ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں اور اس پہ جو رینٹ وغیرہ لیا جاتا ہے وہ، یا پھر وہ سامان ہی فضل ہے، کیونکہ اس سے بھی تو لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں نا. تو فضل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن میں روزی کو اکثر فضل فرمایا گیا. دنیا میں جو بھی نعمت انسان کو میسر ہیں یا آخرت میں عطا ہوگی، وہ صرف اللہ کا فضل ہی ہے، انسان کی اپنی طاقت کچھ نہیں. انسان کا وہ حق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے. اگر آپ کو اچھی جاب ملتی ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ اچھی سیٹ پہ فائز ہو جاتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کہتے ہیں سمندروں میں کشتیاں چلانے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ سفر کرنے کی، تاکہ تم ایک دوسرے کے علاقوں میں جاؤ، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاؤ، روزی کا طریقہ، روزی کا ذریعہ بناؤ، روزی تلاش کرو. پہلے زمانوں میں تو تقریباً سمندری سفر پر ریلائی کرتے، تب تو بائی ایئر بھی جاتے ہیں، لیکن تب بائی سی زیادہ لوگ جایا کرتے تھے. انہو کان بکم رحیما، بے شک تیرا رب بہت رحم کرنے والا، مہربان ہے. یعنی وہ چاہتا تو تمہیں اندر ڈبو سکتا تھا، چاہتا تو تیرے لیے مشقتیں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی رحمتیں تم پہ نازل کی. تو اس آیت میں ہمارے لیے کتنے میننگز واضح ہو کے آئے، کتنے میننگز واضح ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے لائر کی ڈیفینیشن، لائر کا کارنامہ، اس کی اچیومنٹ. پھر یہ بتایا کہ یہ لائر کیوں سمندر کے اندر کشتیوں کو مسخر کیے ہوئے. یہ پہلی ریزن اپنے کمالات کے لیے نہیں، تاکہ میرے جو بندے ہیں اپنی روزی کا ذریعہ تلاش کر سکیں. تو لائر یعنی دنیا کے جو لائر ہوتے ہیں نا، ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دنیا میں جو لائر ہوتے ہیں ان میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بس اپنا فائدہ سوچتے ہیں. پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ کیس شروع نہیں کرتے، آپ سے 1-2 لاکھ لے لیا جاتا ہے، اور ایک بار لائر کے چکروں میں پھنس جائے نا تو وہ آپ کو کبھی بھی واپس جانے نہیں دیتا اپنی نارمل لائف میں. بہت مشکل ہوتا ہے عدالتوں میں جو کیسز لڑے جاتے ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ ان کو اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو فیس چاہیے ہوتی ہے. جتنے کلائنٹ زیادہ ہوں گے اتنی ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. لیکن جو رب ہے، رب وکیل، اس کو دیکھیے، وہ کس کا سوچتا ہے؟ وہ اپنا نہیں سوچتا، اپنے بندوں کا سوچ رہا ہے. رب ربکم الذی یزجی لکم الفلک. بالبحر تبتغوا من فضلہ. ٹھیک ہے، اگلی آیت. جی، لائر جو ہے نا، لائر روزی لیتے ہیں دیتے نہیں، لیکن ہمارا لائر اور شیطان کے مقابلے میں تو دنیا میں آپ کو کوئی لائر ہی نہیں مل سکتا. شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے ہے کوئی دنیا میں؟ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی لائر؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ ہے. اور اللہ کس لیے کرتے ہیں سب؟ تاکہ انسان کا فائدہ ہو سکے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور اللہ بھی حقیقت بتاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری کیا
میں کیا کرتا ہوں اور آگے تم رسپانس کیا کرتے ہو. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف سمندر میں ظل گم ہو جاتے ہیں من وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو الا ایجا مگر صرف وہی. جب بھی ان کو سفر کے دوران کوئی آفت آتی ہے مصیبت آتی ہے کوئی سمندری طوفان آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ظل گم ہو جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں وہ تمام لوگ جن کو وہ پکارتے تھے جن کو وہ شریک بناتے تھے جن کو وہ داتا سمجھتے تھے جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے وہ سارے کے سارے کیا ہوتا ہے گم ہو جاتے ہیں کچھ بھی پھر ان کو نظر نہیں آتا مگر اللہ بس اللہ کو پکارتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک ہی رب ہے جو ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے ہمارے کام آ سکتا ہے. وہ کون سا رب ہے؟ اللہ. اللہ ایشا فلما تو جب نجاکم الی البر اللہ کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے جب نجات دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف آواز تم اراض کرتے ہو تم منہ موڑ لیتے ہو تم دوبارہ اپنے لائف میں ویسے ہی دندنانے پھرتے ہو تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہوتا چیزیں تمہارے لیے عبرتناک بنتی ہی نہیں. اب میں کل ایک چیز سوچ رہی تھی کہ پہلے جب نئے زمانے کے اندر جب کوئی فوت ہوتا تھا تو بڑی عبرت ہوتی تھی ہمارے لیے کچھ دن تک تو ہمارا مینٹلی کبھی ہم سیٹ نہیں ہو پاتے تھے لیکن ہم نے اب موت کو بھی ایک رسم بنا لیا اس لیے ہم عبرت نہیں حاصل کر پاتے. ہر واقعہ اور قصے کو ہر حادثے کو ہم نے رسم بنا لیا کہ بس اس کو اسٹیٹس پہ لگایا جائے چھوٹی سے چھوٹی بات دوسروں کے ساتھ بس بتائی جائے اب لوگوں کو بس پتہ چلے اس سے لرن کیا کر رہے ہیں سیکھ کیا رہے ہیں. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو عبرت حاصل کرنی ہے تماشا نہیں دیکھنا لیکن ہم اپوزٹ ہیں ہم تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن عبرت نہیں حاصل کرتے آواز تم اراض کر لیتے ہیں جب بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے اللہ کو کریڈٹ دینے کی بجائے اللہ کی عبادت گزار بندے بننے کی بجائے اللہ کہتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا انسان سخت نہ شکرا ہے بہت نہ شکرا. کفورا مبالغہ کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر کفور. اللہ کہتے ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکری کرتا ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسی ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت اور زمانہ نبوت کے کفار کی بت پرستی. اس کی دلیل ایک طرح کی یہاں پہ دیکھی جب سمندر میں طوفان آتا پہاڑوں جیسی موجوں میں جہاز گر جاتا تو موت سامنے نظر آنے لگتی تو کیا کرتے اپنے داتاؤں مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو بھول کر اللہ کو پکارتے. پھر جب اللہ بچا لیتا مشکل پہ آتے تو پھر اعراض کر لیتے منہ پھیر لیتے کہ جیسے اپنے رب سے کوئی اس کی آشنائی ہی نہیں ہے کہ وہ جانتی نہیں ہے اللہ کو جنہوں نے اللہ سے مدد مانگ کر اللہ کے احسان بھول جاتے ہیں. اس قدر احسان نشاسی اور اس قدر نشکری کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ انسان تو ہے ہی نہ شکرا. لیکن وہ کون سا انسان ہے جو مشرک جو کافر ہے کیونکہ مومن شکر گزار ہوتا ہے. سورۃ سبا 13 میں آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر ادا کرتے ہیں. شکر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ کون سے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں مومن بنتے ہیں. اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں اگر تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مشرکین مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے اور اس وجہ سے ان کو مشرک کہا گیا. آج ہم مصیبت کے وقت اللہ کو بھی نہیں پکارتے نام نہاد مسلمان کہلانے والے
کیا کرتے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ سخت سے سخت مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کے پاس جانے کی بجائے کہتے ہیں فلاں کے دربار میں جاؤ، فلاں دتا کے پاس جاؤ، وہ آپ کی مرادیں پوری کرے گا، فلاں کے نام کا تعویذ پہنو، فلاں کے دربار میں جا کے سجدہ ریزی کرو۔ لیکن ہم ان لوگوں کو مشرک اور کافر نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ ہم ان سے بات اجازت نہیں دیتے، اور بڑی وجہ ہم خود اس میں انوالو ہیں۔ جب بندہ خود انوالو ہوتا ہے نا، تب بات کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان مدد کے لیے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے سے مشکل کشائی کرواتے ہیں، اور ہم ان کو پروٹوکول دیتے ہیں، ان کو بڑی بڑی سیٹس دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عنایت کی تو کیا کیا جائے، اس کی قدر بھی کی جائے، کلمہ کو مشرک بن جاتے ہیں۔ ایک بات اور، یہ جو سمندر والی بات تھی نا، اس سے کا ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زمین کا تقریباً 70% حصہ جو ہے نا وہ سمندر ہے، اور اس میں انسان کے کھانے پینے اور استعمال کے لیے بے حساب رزق موجود ہے۔ فضل سے مراد وہی ہے، سمندر کے پانی سے لے کر اس پانی کے اوپر چلنے والے بحری جہاز کی صلاحیتیں۔ وہ کیسا بحری جہاز ہے؟ ہوا کے ذریعے جہاز کو سینکڑوں ہزاروں میل دھکیل کر لے جاتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر مزید اس میں انوویشن ہوئی، انجن ایجاد ہوئے، اور بحری جہاز اس وقت احتیاط آج بہت سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فائدے غیر مسلم حاصل کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے، ہیڈ مسلمان ہونے چاہیے تھے ہر چیز کے، سمندروں پہ مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے تھی، لیکن آج کے غیر مسلم ان سمندروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے فضل تلاش کر رہے ہیں، رزق تلاش کر رہے ہیں، اسی لیے آہستہ آہستہ پھر ان کا غلبہ خشکی میں رہنے والے لوگوں پر بھی ہوتا جا رہا ہے۔ 70% تو سمندر ہے نا، اور جب 70% آبادی میں 70% جگہ پر وہ حکومت کرتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، تو 30% پیارا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا گیا تھا، ابارا گیا تھا تیراکی سیکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پوری دنیا پر غلبہ حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن ہمیں ابھی سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اس قافلے کے ساتھ ہمارا کوئی کردار ہو، ہماری کوئی محنت ہو جو اللہ کے ہاں ہو کہ اللہ تیرے دین کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے فلاں فلاں کام کیے تھے۔ یہ سمندر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بات ذہن میں تھی، تو اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ باقی دوسری آیت میں ہم نے مشرکین کے بارے میں پڑھا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس ناشکری کو دیکھ کر، اب دیکھیں نا، یہ بھی تو شیطان کرتا ہے نا، پھر شیطان کی بات ہوئی، شیطان یہی کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ محنت کرتا ہے انسان، اور پھر اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت مستفید ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ دوسروں کو دینے لگتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر ہمیں یہ غور کرتے رہنا چاہیے کہ یہ چیز جو میرے پاس ہے، اس کا کریڈٹ مجھے کس کو دینا ہے۔ تو یہ شیطان کی چال ہے کہ وہ اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا نا، کمزور ایمان والے اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں، اور لیکن اللہ کے جو بندے ہیں عبادی، اللہ نے کہا نا میرے بندے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے لائر بن کے۔ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ لقمان کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، اور جب بھی ان کو مشقت آتی ہے
جب ان کو مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اللہ کو پکار کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو جب وہ خشکی میں جاتے ہیں تو جا کے اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ انسان تو بہت ناشکرا ہے. اب افامنتم ان یخسف بکم جانب البری، اللہ کہتے ہیں کہ آپ بے خوف ہو گئے؟ کیا تمہارے اندر خوف نہیں ہے؟ تمہارے اندر کوئی ڈر نہیں اللہ کا کہ اگر تمہیں اللہ خشکی میں دنسا دے، چلو اللہ نے تمہیں پانی سے تو نجات دے، سوچو اگر تمہیں خشکی کے کنارے دسا دیا، بچ پاؤ گے کہ تم پر یرسل علیکم حاسبہ. حاسبہ، حاسبہ سے ہے حاسبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کنکریاں. تو حاسبہ کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ بادل جو اولے برسائے یا وہ آندھی جس کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی تو پھر ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خشکی کے اندر تم دن دناتے پھر رہے ہو اللہ کی مدد حاصل کرنے کے بعد، تو ایسا پاسبل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اس خشکی کے اندر سزا دے دے. وہ سزا کیا ہو؟ تم پہ تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے، یا تم پر آسمان سے پتھر برسانے والی آندھی یا بارش بھیجی جائے. تم ملا تجدو لکم وکیلا، اور پھر تم کسی کو اپنے لیے لائر نہ پاؤ، پھر تم کسی کو وکیل نہیں حاصل کر سکتے. کیوں؟ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے وکیل کو ناراض کر دیا. اب وہ کسی بھی اماؤنٹ کو پیسے کو لے کر راضی ہونے والا نہیں. اس کو عمل چاہیے، اس کو پیسہ نہیں چاہیے، اخلاص چاہیے. وہ قربانی دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا دیا کیا ہے، دیکھتا نیت کس طرح سے ہے. تو یہ ایک طرح سے ڈراوا ہے. اور ایسا ہوا بھی تھا نا لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. ابرہا جو کہ مکہ کو یعنی کعبہ کو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، اس کے اوپر ایسے ہی عذاب آیا تھا نا. ابابیل کنکریاں منہ میں لیے آئی اور ان کے اوپر برسانا شروع کر دی. ان کنکریوں سے ہی ان کو شکست دی گئی اور ان کو مارا گیا. تو میں لوط پر بھی ایسا عذاب آیا تھا کہ کنکریاں جو ہیں ان پر پھینکی گئی، آسمان سے برسی، اور جس کو وہ لگتی تھی وہ وہیں پر مر جاتا تھا. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا. پھر تم کوئی بھی کارساز، کوئی بھی وکالت حاصل کسی کی بھی نہیں کر سکتے. ابھی تو تمہیں مل رہی ہے اللہ کی، پھر نہیں ملے گی جب تم نے ناشکری کی. ایک وقت میں تو اللہ سے مدد لے لی. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، جب مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، رو دو کر اللہ کو کہتے ہیں جی ہم ساری نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، کلاس بالکل نہیں چھوڑیں گے. اچھا 10 دن 5 دن یہ کام کیا اور دوبارہ سے پھر وہی کام. تو یہ پھر ناشکری ہوتی ہے نا کہ انسان بار بار ویسا ہو رہا ہے جیسا وہ ہے. تو پھر ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پکی پکی توفیق انسان سے چھین لے ایمان کی، اور انسان بھٹکتا پھرتا رہے. اور یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے. اور پھر فرمایا امیتم، یا بے خوف ہو گئے تم، دکم وہ لٹائے تمہیں، فی اس میں توراتن اخرى دوسری مرتبہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا تم دوسری بار بھی تو جاؤ گے نا. تو اگر اللہ نے تمہیں ایک بار بچایا اور پھر تم نے آ کے توحید کا اقرار کرنا چھوڑ دیا، وہاں پہ تو بڑا کہہ رہے تھے آج کے بعد ہم کسی کی نہیں عبادت کریں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں بچا ہے. اللہ نے بچایا تو بچانے کے بعد آتے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض بات دیکھیں نا آپ کو بڑی چیزیں نقصان دیتی ہیں لیکن آپ اسے چھوڑتے نہیں. مثلاً ایک بچہ ہے نا، آپ نے اس کو کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اس کھیل میں اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے
یا لگ جاتی ہے تو وہ کھیل کھیلنا نہیں چھوڑتا، تھوڑی دیر کے بعد جا کے دوبارہ کھیلتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے تو وہ سمندر نہیں چھوڑتا بلکہ دوبارہ ریسکیو کیے جاتا ہے، وہ بندہ نہ سے تو کوئی اور چلا جاتا ہے، اور اسی کا نام تو زندگی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ بھی تو جاؤ گے نا، دوبارہ جب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس ہی نہ لوٹائے، پھر کیا ہو، فیرسلا پھر وہ بھیجے علیکم تم پر، اور سمندر کے اندر قاصفہ توڑ پھوڑ کر دینے والی ہوائیں۔ قاصفہ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے درختوں، کشتیوں، ہر چیز کو توڑ دینے والی آندھی۔ اب اللہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب دیکھیے، ایک ایک لفظ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ لوٹائی نہ جاؤ اور تم پر ایسی آندھی آئے، ایسی آندھی آئے کہ وہ ایک ایک چیز توڑ کے رکھ دے، درختوں کو کھاڑ دے، کشتیاں الٹ جائیں، جب کشتیاں الٹے گی تو جس کشتی میں تم بیٹھے ہوئے وہ بھی الٹ سکتی ہے، ہر چیز کو توڑ دینے والی آندھی قاصفہ من الریح، ہوا میں سے، فیغرقکم، پھر وہ غرق کر دے تمہیں، بما، اس وجہ سے، کفر تم، جو تمہیں نہ شکری کی، ثم لا تجدوا لکم علینا، پھر تم نہ پاؤ اس پر، کیا نہ پاؤ، پیچھا کرنے والا، تبیعہ، کوئی پیچھے آنے والا، یعنی تمہیں چھڑا کر وہ نہیں لے کے جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ غرق کر دے کسی کو، خود سوچیں تو کیا کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ جی آپ نے کیوں ایسا کیا اس کے ساتھ؟ بتائیے تو ذرا، اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی بات کر سکتا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے نا، تو پھر کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی نادانی کا مکری بیان کی ہے کہ تم جب خشکی پر پہنچتے ہو تو اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے بے خوف ہو کر دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، کیا تمہیں اس بات کا خوف نہیں آ رہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبو سکتا ہے، تو خشکی میں بھی تو دسا سکتا ہے نا، اس کا حکم ہو تو پانی کی طرح زمین تمہیں نکل لے، یا وہ پتھر اڑا کر لانے والی تند و تیز آندھی بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے، پھر تمہیں کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یا تمہیں یہ بھی خوف نہیں آ رہا کہ ہوا کے ذریعے تمہیں غرق کر دیا جائے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں ناشکری کی سزا ملے۔ اور ایک بات اور چیز کہ اس بات سے میری سائنس میں بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کسی آزمائش سے نجات کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور دوبارہ گرفت سے بے پرواہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، وہ سراسر خسارے کی بات ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جب اس طرح سے سوچتا ہے پھر ایسی آفت آتی ہے کہ انسان سیٹل نہیں ہو پاتا، خود کو سیٹل کر ہی نہیں پاتا، اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر بھی یہ بات فرماتے ہیں نا، امیاتم ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور ام امیاتم ما فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نادن سا دے؟ یعنی تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ ایسے کر سکتے اچانک؟ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسائے، پھر زمین لرزنے لگے؟ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، یعنی قیامت کے دن پھر جب فرشتہ پوچھے گا نا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو پھر کہیں گے آیا تو تھا، ہم نے اس کو اگنور کیا۔ سورۃ شمس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچی کاٹ دی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب ان پر ہلاکت ڈال دی،
اس ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی تباہ کرتے ہوئے نہیں ڈرتا. اللہ کو کیا ہو، اللہ کی اولاد ہے نا ہم سب، مطلب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی تخلیق ہے. اولاد لفظ صحیح نہیں ہے، اولاد نہیں کہنا، اللہ کے بندے، اللہ کی تخلیق. پھر اولاد اگر لفظ استعمال کیا جائے تو بڑا اس کو غلط کانسیپٹ میں لے لیا جاتا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. ہم لوگ اب دیکھیے نا، اگر ہم نے کسی کو سزا دینی ہو تو دل بڑا نرم ہوتا ہے، بڑے چانسز دیتے ہیں کہ چلو ابھی ٹھیک ہو جائے. جیسے آپ کو کلاس کے رولس فالو نہ کرنے پر کتنے چانسز دیے جاتے ہیں، اللہ بھی ہمیں ایسے ہی دیتے ہیں. لیکن جب پھر اللہ سزا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور نہ ہی اللہ کو اس چیز کا ڈر ہے کوئی اس کو کچھ کہے گا. تنام میں اس طرح کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو القادر، آپ کہیں کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے لیے بھیج دے، یا تو تمہارے پاؤں تلے سے یا تم کو گرو گرو کر کے سب کو بڑھا دے، یعنی الگ الگ کر دے، تم ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑائی کرو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے کہ ہر طرف سے تمہیں پرابلمس، نقصانات آئے. ان آیات میں مزید غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم ان آیات سے کیا سیکھ رہے ہیں. اور مین چیز کہ بے خوف ہو کے زندگی نہ جینا. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام